بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے دیکھا تو فرمایا، اے تاجروں کی جماعت! تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے لگے اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لیں۔ آپ نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ صخر حامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ صخر کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سریہ یا لشکر کو روانہ کرتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، اور صخر ایک تاجر آدمی تھے۔ جب وہ تجارت کا سامان لے کر اپنے آدمیوں کو روانہ کرتے تو انہیں دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، تو وہ مالدار ہو گئے اور ان کی دولت بڑھ گئی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں دوسری گھڑیوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہوتا ہو، یا کوئی ایسا وقت ہے جس میں اللہ کا ذکر مطلوب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ عز و جل بندوں کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ عز و جل کو یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، کیونکہ فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سورج نکلنے تک رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے۔ لہذا اس وقت تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج نیزہ کے برابر ہو جائے اور اس کی شعاع جاتی رہے۔ پھر نماز میں فرشتے حاضر ہوتے اور موجود رہتے ہیں یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر میں سورج نیزہ کی طرح سیدھا ہو جائے، تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ بھڑکائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سایہ لوٹنے لگ جائے۔ پھر نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور موجود رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، کیونکہ وہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور وہ کافروں کی نماز کا وقت ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔